ایک طرف آج گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور دوسری طرف آزاد کشمیر میں حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے 9 جون کو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایشو کیا ہے جس کے اوپر یہ کال دی گئی، اور آزاد کشمیر میں حالات کیوں جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بنیادی ایشو تو وہی اکنامک ایشوز ہیں، لوگوں کی وہ مہنگائی کا سامنا ہے، جس طرح پورے پاکستان میں لوگوں کو مہنگائی کا سامنا ہے، اسی طرح آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی اسی چیز کا سامنا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی انہوں نے یہ احتجاج کیے اور ان کی کافی ڈیمانڈس جو ہیں وہ حکومت نے مان لی تھی، چاہے وہ آٹے کی قیمت کا ہو یا پھر بجلی کی قیمت کا ہو، تو وہ تو چیزیں مینج ہو گئی تھی۔ اس وقت جو ایشو ہے، چونکہ آزاد کشمیر میں بھی الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، جولائی میں الیکشن ہے، تو 12 سیٹوں کا مسئلہ آ رہا ہے جو کشمیر کے ریفیوجیز کے لیے مختص ہیں۔ ناظرین، وہ پورا ملک جانتا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے حکومتیں بناتے وقت، اور یہی ایشو کشمیر میں بھی ہے کہ وہاں پہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ریفیوجیز کی سیٹیں ہیں، ان کے الیکشن نہیں ہوتے، اور یہ اس لیے ہیں کہ جو کشمیر انڈیا کے کنٹرول میں ہے، وہاں سے جو ریاستیں تھیں اس وقت، کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو ان کے لیے یہ مختص سیٹیں رکھی گئیں۔ اب ان پہ الیکشن نہیں ہوتا، اور یہ پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے اور سندھ سے لوگ سلیکٹ ہو کے حکومت کا حصہ بنا دیے جاتے ہیں۔ اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ 12 سیٹیں ختم کرنی چاہیے، کیونکہ جب بھی کشمیر میں حکومت چینج کی جاتی ہے تو یہ جو 12 لوگ باہر سے ڈالے جاتے ہیں، وزارتیں بھی یہی انجوائے کرتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ پارٹی کو چھوڑ کے دوسری حکومت کو جوائن کرتے ہیں۔ تو مطالبہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ ایشو انڈیا، پاکستان اور کشمیر کا ایک کلیکٹیو ایشو ہے اور انٹرنیشنل ایشو ہے، کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، گو کہ انڈیا نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہوا ہے کافی دیر سے۔ جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت مودی ایک نیا قانون لے کے آیا تھا، تو اس سے کشمیر اب انڈیا کا حصہ بن گیا ہوا ہے۔ لیکن پاکستان کا کیس تو اسٹل یہی ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو اس وجہ سے یہ 12 سیٹیں رکھی جا رہی ہیں۔ لیکن ان کو علامتی طور پہ رکھا جا سکتا ہے کہ ان کا حکومت میں کوئی رول نہ ہو، ان کو وزارتیں نہ دی جائیں، اور نہ ہی ان کے ووٹ کو کاؤنٹ کیا جائے حکومت بنانے میں، تاکہ یہ جو مطالبہ ہے اس کو جو ہے وہ سیٹسفائی کیا جا سکے۔ اور کسی حد تک یہ مطالبہ ٹھیک بھی ہے، چونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ تو ہوتی ہے، اور جب یہ لوگ وہاں سے ووٹ لیتے ہی نہیں ہیں، وہاں کے ہیں ہی نہیں، تو ان کا وہ انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا، نہ ہی وہ اس ریاست کے امور میں اس طرح سے جانتے ہیں، چونکہ یہ ایلینز ہوتے ہیں ان کے لیے، باہر سے آتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ اس کو دوسرے طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ بین کر دیا ہے، اور ان کی قیادت کو جو ہے وہ ریڈ کی جا رہی ہے، پکڑا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں 9 جون کی کال ہے اور حالات کس طرف سے جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت پنجاب میں ہمیں تھوڑا سا سکون نظر آتا ہے، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، گلگت ہو، آزاد کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور ایک ایسا نیریٹو ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے، اور ریاست مخالف ایک نیریٹو جنم لے رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ اچھے فیصلے کریں، اور ایک یکجہتی کی طرف جو ہے وہ ہمیں جانا چاہیے۔